السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں ایک سراپا انتقام نوجوان کی داستان قسط نمبر 2۔ وہ تقریباً اڑتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دیکھنے والوں کو لگا کہ معاذ اس کو خود پر چھا جانے سے روک نہیں سکے گا، لیکن معاذ کی پھرتی بے مثال تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اپنی جگہ سے ہٹا اور برق کی سی رفتار سے اپنے بائیں پیر کو گھما کر اس کے پہلو میں ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ ضرب کھا کر اس کا مقابل ہلکا سا ڈگمگایا، لیکن اس نے بھی بہت خوبصورتی سے خود کو سنبھالا اور پوری قوت کے ساتھ معاذ کے شانے پر اپنی کونی کی ضرب لگانے میں کامیاب رہا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ معاذ کا شانہ جھنجھنا اٹھا اور لمحہ بھر کے لیے اس کا دھیان اپنے مقابل کی طرف سے ہٹ گیا۔ مقابل نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور کھڑی ہتھیلی کا وار کر کے معاذ کے مضروب شانے کا مزید بھرکس نکالنے کی کوشش کی۔ وہ خاصی حد تک کامیاب بھی رہا اور اس کی ہتھیلی نے معاذ کے شانے کو چھو لیا، لیکن اس بار معاذ نے بھی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ مقابل کی کلائی پر اس کی گرفت آہنی تھی اور اسی آہنی گرفت کا کمال تھا کہ اس کے وار کی شدت اور زور درمیان میں ہی ٹوٹ گیا اور ہتھیلی کے شانے کو چھو لینے کے باوجود وہ معاذ کو خاص ہی زک پہنچانے میں کامیاب نہیں رہا اور معاذ نے اس کی بٹی ہوئی توجہ کو فائدہ اٹھا کر دائیں پاؤں سے اس کے ٹخنے پر زوردار ضرب لگائی۔ اس ضرب نے اس کے مقابل کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس نے جھنجھلا کر اپنے سر سے معاذ کے چہرے پر زوردار ضرب لگانے کی کوشش کی۔ اگر معاذ نے بر وقت اپنا بچاؤ نہ کر لیا ہوتا تو اس کی ناک کھل ٹوٹ جاتی۔ اب بھی اس کے سر پر بائیں جانب چوٹ لگی جو تکلیف دہ ہونے کے باوجود قابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے مقابل کی کلائی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ چوٹ کھا کر اس نے مقابل کی کلائی کو زوردار جھٹکا دینے کے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں اپنے گھٹنے کی ضرب لگائی۔ مقابل کے منہ سے اوک کی آواز نکلی۔ بیک وقت جسم کے دو مختلف حصوں کو پہنچنے والی تکلیف نے اس کی مہارت کو ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر بھی اس نے کوشش کی کہ اپنا آزاد ہاتھ استعمال کر کے معاذ کو نشانہ بنا سکے۔ اس بار اس نے معاذ کے اس ہاتھ پر کھڑی ہتھیلی کا وار کرنے کی کوشش کی تھی جس سے معاذ نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے رکھی تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اگر اس کا بھرپور واز معاذ کے بازو پر لگ جاتا تو بازو کی ہڈی میں فریکچر ہو سکتا تھا۔ معاذ نے مقابل کی آنکھوں کی وحشت سے اس کے ارادے کو بھانپ لیا تھا، چنانچہ بالکل اچانک اس کی کلائی پر اپنی گرفت ختم کر دی اور اس کے سینے پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ اچانک کلائی چھوڑ دیے جانے کی وجہ سے اس کا توازن پہلے بگڑ چکا تھا۔ گھونسا کھا کر تو وہ خود کو سنبھال ہی نہ سکا اور لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ معاذ اپنی جگہ سے اسپرنگ کی طرح اچھلا اور اسی طرح اپنے مقابل کے نزدیک پہنچا کہ اس کا ایک پیر زمین پر اور دوسرا زمین پر پڑے اپنے مقابل کے سینے پر تھا۔ یکدم ہی وہ جگہ بے تحاشا تالیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس نے جوش و خروش سے داد دینے والوں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور اپنے مقابل کے سینے پر سے پیر ہٹا کر دوستانہ انداز میں اسے سہارا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زمین پر پڑا اس کا مقابل جو شکست کی شرمندگی کی وجہ سے نظریں چرا رہا تھا، اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھامنے سے ہچکچایا تو اس نے خود ہی مزید جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہلکا سا زور لگا کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا، کم آن یار، اٹ از جسٹ اے گیم، اور گیم میں ہار جیت تو چلتی رہتی ہے، تم نیکسٹ ٹائم مجھے ہرا دینا، حساب برابر ہو جائے گا۔ اس بار اس شخص کو بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا پڑا اور وہ اپنے ہونٹوں پر ایک جھیپی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، نیکسٹ ٹائم ہی دیکھی جائے گی، ابھی تو تم ونر ہو اور میں دل سے تمہیں کانگریچولیشن کہتا ہوں۔ اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور معاذ کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ قد کاٹھ میں معاذ کے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا۔ اس کا قد معاذ سے 1 انچ کے قریب زیادہ تھا اور جسم بھی زیادہ بھاری اور مضبوط محسوس ہوتا تھا۔ شاید اپنی اس شاندار جسامت کی بنیاد پر اس نے معاذ کو مقابلے کے لیے چیلنج کیا تھا اور اب اس کے سامنے شکست خوردہ کھڑا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ عالم کے معاذ بہت ہی شاندار فائٹر ہے، تمہارے لیے اسے جیتنا مشکل ہوگا، لیکن تم مقابلے پر بزید تھے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے افراد میں سے حنین نے آگے بڑھ کر آیا اور معاذ سے مقابلہ کرنے والے سے مخاطب ہو کر بولا۔ دوست کی فتح کی خوشی میں اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ معاذ کی جیت نے اسے بے حد خوشی دی ہے۔ جیتنا تو عالم سے بھی آسان نہیں تھا حنین، اسے شکست دینے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ یہ سچ مجھ ایک زبردست فائٹر ہے اور اس طرح کے فائٹر سے جیتنے میں مہارت کے علاوہ لک بھی کام کرتی ہے۔ آج میری لک اچھی تھی کہ جو عالم آخری لمحات میں مجھ سے مار کھا گیا، ورنہ اس کی جگہ میں بھی تمہیں زمین پر لیٹا دکھائی دے سکتا تھا۔ معاذ نے بھی کھل کر عالم نامی اس لڑکی کی تعریف کی جس کو اس نے ابھی شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس کے ان جملوں سے عالم کے چہرے پر جھیمپے ہوئے تاثرات میں قدرے بہتری آئی، لیکن حنین کی زبان سے کچھ کہے بغیر زیر لب اس طرح مسکرا جیسے کہہ رہا ہو، دوست ہمیں سب حقیقت معلوم ہے، تم چاہے کتنی کثرت نفسی سے کام لو لیکن تمہارے جوہر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ معاذ نے اس کی مسکراہٹ میں چھپے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھا، لیکن نظر انداز کر کے عالم شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، ایسا کرتے ہیں چل کر فریش ہو جاتے ہیں، پھر لنچ کریں گے، تم نے میری اچھی خاصی ورزش کروا دی ہے اور مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، کہ حنین کھانا تو ریڈی ہے نا؟ آخر میں اپنے دوست سے مخاطب ہوا تھا۔ کھانا تو کب سے آیا رکھا ہے معاذ بھائی، بس مقابلہ ختم ہونے کا انتظار تھا، آپ لوگ فریش ہو کر آ جائیں، اس دوران ہم کھانا لگواتے ہیں۔
وہاں موجود افراد میں سے 4-6 لڑکے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک ہی نے معاذ کے سوال کا جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بس 10 منٹ لگیں گے تم لوگوں کو جوائن کرنے میں۔ اس نے مطمئن ہو کر ساری لایا اور عالم شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آ جاؤ یار، ہم دونوں بھی ذرا انسانوں والی حلیے میں آ جائیں۔ عالم شاہ فوراً اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں اس وقت سیاہ ٹراؤزر اور سیاہی چست بنیانیں ملبوس کیے ہوئے تھے اور اسی لباس میں ان کے مضبوط ورزشی جسم نمایاں ہو رہے تھے۔ وہاں موجود لڑکوں میں سے بیشتر فٹنس کلب کے ممبر تھے اور اچھی شخصیت کے مالک تھے، پھر بھی انہوں نے ان دونوں افراد کو رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں وہاں موجود افراد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت مضبوط جسامت کے مالک تھے اور انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھے جانے کا حق حاصل تھا۔ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو لڑکے بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور اسی کھلی جگہ پر جہاں معاذ اور عالم کے درمیان مقابلہ منعقد ہوا تھا، دریا اور چاندنیاں بچھا کر دسترخوان لگانے کا انتظام کرنے لگے۔ یہ جگہ ماضی کے ایک اچھے پہلوان بدرو کا قائم کردہ اکھاڑا تھا، لیکن ایسا اکھاڑا جہاں اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ پہلوان بدرو ایک زمانے سے اپنی ضعیف اور بیماری کی وجہ سے اکھاڑا چلانے کے لائق نہیں رہا تھا، لیکن اپنے پیشے سے بے پناہ محبت کی وجہ سے اس اکھاڑے سے مکمل دستبرداری بھی قبول نہیں تھی۔ یہاں اب بھی چند بھولے بھٹکے نوجوان آتے تھے اور پہلوان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے تھے، لیکن ان نوجوانوں میں سے بہت کم ایسے تھے جو باقاعدہ پہلوان بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو اپنی شخصیت کو زیادہ زوردار اور قابل دید دیکھنا چاہتی تھی، اور ساتھ یہ شوق بھی تھا کہ 2-4 ایسے گر اور داؤ سیکھ لیے جائیں کہ کسی سے مقابلے کی نوبت آنے پر اسے شکست دینے میں آسانی رہے۔ بدر ان باتوں کو سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے پاس آنے والے کسی شخص کو مایوس نہیں کرتا تھا کہ شاید ان میں سے فن کا کوئی سچا قدردان نکل آئے۔ اسے اپنے فن سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اسے نوجوان نسل میں منتقل کرنے کا شدید خواہش مند تھا۔ اللہ نے اسے نرینہ اولاد سے محروم رکھا تھا، ورنہ یقیناً اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی اونچا پہلوان بنانے کی کوشش کرتا۔ فی الحال اس نے ان شوقین لڑکوں پر ہی قناعت کی ہوئی تھی۔ کراچی جیسے شہر میں یہ آدھے ادھورے سے شاگرد بھی غنیمت تھے۔ بنیادی طور پر بدرو گجرانوالہ کا رہنے والا تھا اور اس نے ساری زندگی وہیں گزاری تھی۔ زندگی کے باقی سال بھی اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ وہیں گزارتا، لیکن حالات کے آگے مجبور ہو گیا۔ بیٹی اس نے کم عمر میں ہی بیاہ دی تھی۔ کچھ سال قبل اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور تنہائی کا عذاب اکیلے سہتے سہتے اسے مختلف بیماریوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ روزگار کے لیے اس کی دودھ دہی کی دکان تھی اور دکان چلانا بھی اس کے مشکل ہونے لگا تھا۔ ایسے میں اس کے چھوٹے بھائی کمرو کی محبت نے جوش مارا اور وہ بڑے بھائی کو زبردستی اپنے ساتھ کراچی لے آیا۔ نوجوانی میں کمرو کو بھی پہلوانی کا شوق تھا، لیکن وہ ذرا ہوشیار نکلا۔ اس نے دیکھا کہ اس فن میں جان بہت کھپانی پڑتی ہے اور پیسہ وغیرہ کچھ خاص نہیں، تو اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور ایک دوست کے پاس کراچی جا پہنچا۔ وہ دوست پیشے کے اعتبار سے باورچی تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر کمرو نے کام سیکھا اور اپنی ہوشیاری کے باعث بہت جلد الگ ہو کر کام شروع کر دیا۔ آج اس کا اپنا بڑا پکوان ہاؤس تھا، جہاں روزانہ آرڈر پر درجنوں کے حساب سے بریانی، قورمے اور نہ جانے کن کن کھانوں کی دیگیں تیار ہوتی تھی۔ پکوان ہاؤس کے پیچھے ہی اس نے خالی پلاٹ کے حصہ بڑے بھائی کے شوق کی تکمیل کے لیے مختص کر دیا تھا۔ یہ اور بات کہ اس حصے میں بھی اکثر خالی دیگیں، برتن دھونے کے ٹب اور کھانا پکانے سے متعلق دیگر سامان رکھا ہوا نظر آتا رہتا تھا، لیکن بدرو نے کبھی اس سلسلے میں چھوٹے بھائی سے شکایت نہیں کی تھی۔ اس کے برے حالات میں چھوٹے بھائی نے اس کا جتنا خیال رکھا تھا اور رکھ رہا تھا، فی زمانہ یہ بہت کافی تھا۔ معاذ کو اپنی کسی جانے والے کے توسط سے پہلوان بدرو کے بارے میں علم ہوا اور اس کی افتاد طبع اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ جوڑو کراٹے وغیرہ اپنی جگہ پر تھے اور یہ روایتی فن اپنی جگہ جسے سیکھنے کے لیے اس کے پاس باقاعدہ وقت تو نہیں تھا، لیکن وقتاً فوقتاً بدرو کے اکھاڑے کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ عالم شاہ بھی تقریباً اسی جیسا بندہ تھا، جو شوقیہ وہاں آتا رہتا تھا۔ معاذ تو پھر بھی اپنے نت نئے شوق پورے کرنے کے چکر میں اس میں متوجہ ہوا تھا، لیکن عالم شاہ کو تو لڑائی بھڑائی سے خصوصی دلچسپی تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس کام میں بہت ماہر ہے۔ اس کا خیال ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا اور وہ واقعی بہت اچھا فائٹر تھا۔ معاذ اور اس کے آپس میں بہت زیادہ شناسائی نہیں تھی، بس کبھی کبھار ایک دوسرے سے سامنا ہو جاتا تھا اور دونوں کو ہی دوسرے لڑکوں کی زبانی ایک دوسرے کی تعریفیں سننے کو ملتی رہتی تھی۔ معاذ تو اپنی بے نیاز طبیعت کی وجہ سے زیادہ توجہ نہیں رکھتا تھا، لیکن عالم کے لیے اس کی تعریفیں گویا چیلنج کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس نے 2-1 بار بدرو کی زبان سے بھی معاذ کی تعریف سنی تھی، اور وہ جو خود کو بدرو کا سب سے اچھا شاگرد سمجھتا تھا، اندر ہی اندر جذبیز ہو کر رہ جاتا تھا۔ اپنے اندر کی اس کیفیت کی وجہ سے ہی ایک دن وہ معاذ کو چیلنج دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ معاذ کو مقابلے وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ساتھی لڑکے جوش میں آ گئے۔ ان لڑکوں میں معاذ کا ایک یونیورسٹی فیلو حنین بھی شامل تھا، جس نے نہایت ہوشیاری سے اس مقابلے کے لیے ایک ایسا دن مقرر کیا جب پہلوان بدرو کسی شادی میں شرکت کی غرض سے 3-4 دنوں کے لیے گجرانوالہ گیا ہوا تھا اور اپنے بھائی کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ لڑکوں کو اس کی غیر موجودگی میں بھی وہاں آنے دیا جائے۔ معاذ اور عالم کے درمیان ہونے والے مقابلے میں طریقہ کار کی کوئی شرط نہیں تھی اور اجازت دی گئی تھی کہ وہ لڑتے ہوئے کسی بھی تکنیک استعمال کر سکتے ہیں، بس انہیں ایک دوسرے کو زیر کرنا تھا، اور معاذ عالم شاہ کو زیر کر کے یہ مقابلہ جیت چکا تھا۔ لڑکوں نے آپس میں چندہ کر کے مقابلے کے بعد پرتکلف کھانے کا انتظام کر رکھا تھا اور اب وہی کھانا دسترخوان پر لگایا جا رہا تھا۔ گرم گرم کھانا دسترخوان پر آنا شروع ہوا تو معاذ اور عالم شاہ بھی تازہ دم ہو کر واپس آ گئے۔
واہ بھائی واہ، کیا زبردست خوشبو ہے۔ خوشبو سے بھوک اور بھی کھل گئی ہے۔ عالم شاہ نے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خوشبو ہی نہیں، ذائقہ بھی زبردست ہے عالم بھائی، آپ کھا کر تو دیکھیں۔ کھانے کا انتظام کرنے والے لڑکوں میں سے ایک نے قدرے جوش سے گویا اطلاع دی۔ اپنے قمرو پہلوان کے پکوان ہاؤس سے ہی تیار کرایا ہوگا کھانا۔ قمرو نے پہلوانی ابتدائی میں چھوڑ دی تھی، لیکن اپنے جسے سے وہ اب بھی پہلوانی لگتا تھا، اس لیے بدرو کے ساتھ ساتھ اسے بھی پہلوانی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہیں اور سے کھانا پکوا کر اپنی شامت بلوانی تھی۔ کھانا بھی دروازے پر ہی ضبط ہو جاتا اور ہم سب کے یہاں داخلے پر بھی پابندی لگ جاتی۔ ایک لڑکے کی بے ساختگی سے کیے گئے اس تبصرے پر زوردار کہکا لگا۔ آج وہاں لڑکوں کی تعداد معمول سے زیادہ تھی۔ اکھاڑے میں آنے والے لڑکوں کی زبانی ان کے یار دوستوں کو بھی آج کے مقابلے کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی، اس سے وہ بھی شوق میں مقابلہ دیکھنے چلے آئے تھے۔ مقابلہ واقعی بہت زبردست اور خوبصورت ثابت ہوا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں دونوں فریقین نے جوڈو کے علاوہ پہلوانی کی بھی کئی تکنیکس کا مظاہرہ کیا تھا اور کافی مشکل سے مقابلہ اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ مقابلے سے پہلے طے ہو چکا تھا کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو کوئی جان لیوا ضرب نہیں لگائیں گے اور نہ ہی چہرے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دونوں نے حتی الامکان ان باتوں کا خاص خیال رکھا تھا۔ صرف آخری لمحات میں جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں عالم شاہ نے معاذ کے چہرے پر اپنے سر کی ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن معاذ خود کو بچانے میں کامیاب رہا تھا اور بعد میں بھی اس نے عالم شاہ کو اس کا یہ فول جتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار انداز میں یوں ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جیسے بہت گہرے دوست ہوں۔ اصل میں اس سے قبل ان کے دوسرے سے کبھی سرسری اسلام دعا سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور آج جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے تو دونوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو عالم؟ تمہاری عمر تو زیادہ معلوم نہیں ہوتی، میرے خیال میں بھی تمہاری اسٹڈیز ہی چل رہی ہوگی۔ کھانے کے دوران میں سب لوگ بہت مصروف ہو گئے تو معاذ نے عالم شاہ سے دریافت کیا۔ نہیں یار، پڑھنا پڑھانا جتنا اپنے بس میں تھا پڑھ لیا، اب تو بس باپ کے مال پر عیش کرتے پھرتے ہیں اور ایسے ہی کوئی نیا شغل پال لیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے اکھاڑے کی درو دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ باپ کے پاس تمہیں عیش کروانے کے لیے مال ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کی چیز ہوں گے۔ معاذ نے فوراً اندازہ لگایا۔ ذمہ دار ہیں اور اتنی زمینوں کے مالک ہیں کہ میں آج بھی ڈھنگ سے ان زمینوں کو نہیں دیکھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ میرا ذمہ داری کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہے، اور یہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ابا جی مجھ سے ناراض رہتے ہیں، لیکن ناراضی میں بھی ان کے عنایت و کرم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب بھی میری فرمائش پر انہوں نے سال بھر سے مجھے کراچی بھیجا ہوا ہے۔ یہاں میرا ایک ٹیکسٹائل مل لگانے کا ارادہ ہے، بلکہ سمجھو مل لگ چکی ہے اور بس افتتاح باقی ہے۔ میں نے ابا جی کو بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اب ہمیں زمینداری کے ساتھ ساتھ صنعت کاری میں بھی قسمت آزمانی چاہیے۔ وہ اپنی زمینوں کی آمدنی اور صوبائی سیٹ پر ہر بار کامیابی سے خوش رہتے ہیں، لیکن میں نے سمجھایا کہ اتنی قناعت پسندی اچھی نہیں، ذرا آمدنی کے دوسرے ذرائع پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ انہیں شاید اپنا سرمایہ ڈوبنے کا ڈر ہو، لیکن اکلوتے بیٹے کی فرمائش بھی رد نہیں کر سکتے، اس لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے میرے لیے ایک تجربہ کار ٹیم کا بھی انتظام کر دیا ہے جس نے مل لگانے کا سارا بوجھ خود سنبھال رکھا ہے۔ میں بس کبھی کبھی اپنے مالکانہ حقوق جتانے کے لیے چکر لگا لیتا ہوں۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ ملازمین تھوڑی نظر بھی رکھنی پڑتی ہے، ورنہ جو سب سے زیادہ بھروسے کا بندہ ہو وہی سب سے بڑا دھوکہ بھی دیتا ہے۔ عالم شاہ نے اس کے سوال کا بڑا تفصیلی جواب دیا۔ مطلب تم خاصی اونچی شے ہو، اس صورت میں تو تمہاری اس معمولی اکھاڑے پر موجودگی پر مجھے حیرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ معاذ نے مرغی کی ٹانگ کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد پلیٹ میں رکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں موڈی بندہ ہوں یار، 5 اسٹار ہوٹل میں لنچ اور ڈنر کرنے کی حیثیت رکھنے کے باوجود میرے جی میں آئے تو کسی 3rd کلاس ہوٹل میں یا ریڑھی والے سے بھی کھانا لے کر کھا لیتا ہوں۔ عالم شاہ نے بڑی بے نیازی سے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ تم تو کافی حد تک اپنی کیٹیگری کے مدنے لگتے ہو۔ یہ میں صرف مزاج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ حیثیت میں تو خیر ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ معاذ نے نہایت صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ دوستی میں ان باتوں کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فائدے کے لیے بنائے گئے تعلقات اور دوستی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دوستوں میں ایک دوسرے کی حیثیت وغیرہ نہیں بلکہ خلوص دیکھا جاتا ہے، اور مجھے تم مخلص آدمی دکھائی دیتے ہو، اس لیے میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ عالم شاہ نے نہایت سادگی سے اسے دوستی کی پیشکش کر دی۔ دوستی تو سمجھو اپنی ہو ہی چکی، میں تو ویسے ذرا جلدی دوست بنا لینے والا بندہ ہوں۔ معاذ نے مسکراتے سے جواب دیا۔ کمال ہے، اس دور میں بھی تم ایسا مزاج رکھتے ہو، یہ اتنی جلدی کسی پر اعتبار کر لینے کا دور نہیں ہے۔ عالم نے حیرت کا اظہار کیا۔ اعتبار میں دوسروں پر نہیں خود پر کرتا ہوں، میں اپنی جانب سے بالکل مخلص ہوتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہوتا ہے کہ جواب میں دوسرا بھی مجھ سے خلوص کا ہی مظاہرہ کرے گا۔ وہ نیوٹن کا 3rd لا ہے نا کہ ہر عمل کا رد عمل سمتوں میں مخالف لیکن شدت میں برابر ہوتا ہے، تو سمجھو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میں جتنے خلوص سے کسی کی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، دوسری طرف سے بھی مجھے اتنا ہی خلوص ملتا ہے۔ کم از کم ابھی تک تو میں دوستی کے معاملے میں خوش قسمت ہی ثابت ہوا ہوں۔ وہ دونوں باتوں کے دوران کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اب ہاتھ دھونے کے لیے اس جانب جا رہے تھے جہاں واش بیسن لگے ہوئے تھے۔ کھانا عمدہ ہونے کے باوجود دونوں نے ہی ذرا ہاتھ روک کر کھایا تھا۔
सच पूछो तो यार मेरी तबीयत में मुझे तुम्हारी तरह की नज़रियात रखने की इजाज़त नहीं देती। मैं जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ आदमी को सज्जन के रूप में भी दुश्मन का सामना हो जाता है। दौलत और जागीर के लिए सगे भाइयों तक का एक दूसरे की जान ले लेना मामूल की बात है। इसे मुझे सिखाया गया कि किसी पर आसानी से एतबार न करो, लेकिन तुम में कोई ऐसी बात ज़रूर है कि दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंच रहा है और मेरे अपने अंदर से आवाज़ आ रही है कि तुम बहुत अच्छे दोस्त साबित हो सकते हो। हाथ धोने के बाद स्टैंड से लटके हुए तोले से खुश करते हुए आलिम शाह ने बिल्कुल सच्चाई से इसे अपने जज्बात से आगाह किया। बस तो तुम यकीन रखो कि तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। दुनिया में दिल किसी की गवाही सबसे मोतबर होती है, माज ने इससे कहा और अपना दायां हाथ मुसाफिर के लिए इसकी तरफ बढ़ा दिया। आलिम शाह ने इसका बढ़ा हुआ हाथ सूरज से थाम लिया और फिर इससे भी ज़्यादा तेज़ी का मुजाहरा करते हुए इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माज ने भी जवाबन गर्मजोशी का मुजाहरा किया। इन दोनों को ही मालूम नहीं था कि आगे इस दोस्ती को कहाँ तक जाना है, लेकिन इस बात को दोनों ने महसूस कर लिया था कि दोस्ती बहुत मजबूत बुनियादों पर कायम हुई है और इसका सच्चा होने में कोई शक नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दिलचस्प दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।